نومبر 1969 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی 37ویں آیت سے ہوتا ہے 3/37۔ سابقہ آیات میں ذکر چلا آ رہا تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، جیسا کہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا اور اس پورے کے پورے درس کے دہرانے کی تو ضرورت نہیں، نہ گنجائش ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے حضرت مریم کو دنیا کی عظیم عورتوں میں شمار کیا ہے اور خاص طور پہ فرعون کی بیوی اور حضرت مریم کو مثال کے طور پہ بھی پیش کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت مریم کی یہ عظمت اور رفعت شان نہ تو اس بنا پر ہو سکتی ہے کہ وہ ایک نبی کی والدہ تھی، قرآن کی روح سے کسی نبی کا باپ ہونا یا اس کی ماں ہونا یہ تو کوئی چیز وجہ افتخار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کے باپ جو تھے، محض باپ ہونے کی حیثیت سے ان کا کوئی بھی مقام نہیں تھا۔ حضرت نوح کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی مقام نہیں تھا۔ حضرت لوط کی بیوی ان کی بیوی ہونے کے جہت سے کسی بھی مقام کے مالک نہیں تھی۔ یہ تو بایولوجیکل رشتہ ہوتا ہے، دریرا فلاں ابن فلاں چیز نیز۔ یہاں تو جوہر ذاتی ہے جس بنا پر کسی کی عظمت اور فضیلت ہے۔ دوسری چیز جو وجہ فضیلت ہمارے ہاں عام طور پر سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ چیز تو میں آگے چل کر عرض کروں گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا کہ قرآن کریم سے اس کی بھی تائید نہیں ملتی کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے، لیکن بفرض محال اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو آپ سوچئے کہ ایک کنواری لڑکی کو اگر خدا کی کسی حکمت کے تابع بغیر کسی مرد کے اختلاط کے استقرار حمل ہو جاتا ہے تو یہ اس عورت کے لیے کون سی بات وجہ فضیلت ہے؟ اس میں اس کی کاریگری کیا ہے؟ وجہ فضیلت سیرت کی پاکیزگی، کردار کی عظمت ہوتا ہے۔ یہ چیز جس میں کسی کے اپنے اختیار و ارادے کو ہی کوئی دخل نہیں ہے، اگر یہ چیز بھی ہو جیسا میں نے عرض کیا ہے، یہ بھی کوئی وجہ افتخار نہیں ہو سکتی۔ اور جیسا میں نے تفصیل سے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس چیز کو اگر تسلیم کیا جائے کہ ایک کنواری لڑکی کو خدا ہی کے کسی اذن کے مطابق ایک حمل قرار پاتا ہے تو آپ سوچئے کہ اس معاشرے کے اندر اس بیچاری کنواری لڑکی کے اوپر گزرے گی کیا اور گزری کیا ہوگی؟ وہ ثابت ہی نہیں کر سکتی کہ میں اس بات میں معصوم ہوں، کوئی مان ہی نہیں سکتا، کوئی تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایک معصوم کنواری لڑکی کے لیے یعنی اسے اتنی مصیبت میں ڈال دینا کہ معاشرے کے اندر وہ بیچاری منہ چھپاتی پھرے، مینا سزد خدائرہ۔ میں نے یہ چیزیں پچھلے درس میں عرض کی تھی اور آگے چل کے پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں تفصیلاً اسے عرض کروں گا کہ یہ ان مقامات میں سے ہے جس میں ہمارے ہاں بھی انجیل کے تتبع میں عیسائیوں کے عقیدے کی محض قرآن تقلید کی بنا پر یہ سارے تصورات چلے آتے ہیں اور کبھی نہیں ہم سوچتے کہ انہوں نے تو ایک بلند مقصد کے لیے یہ چیز اپنے ہاں پیدا کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا اقنوم ثلاثہ میں سے ایک ثابت کرنا تھا۔ ہم تو آپ کو صرف ایک نبی مانتے ہیں۔
لیکن ان کے اس اتباع میں ہم بھی وہی کچھ مانتے چلے آ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے اپنے ہاں خود ساختہ عقائد اپنے لیے وضع کیے تھے۔ ضمن یہ بات میں نے دہرائی ہے، بات آگے چلتی ہے۔ مقام یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بچپن سے خانقاہ یا ہیکل کی نظر کر دی گئی کہ وہاں راہبہ کی زندگی بسر کریں۔ حضرت زکریا کی کفالت میں آ گئیں۔ مقام وہ ہے کہ جہاں وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ ایک راہبہ کے پاس کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں۔ بزرگ تھے، کفیل تھے، ان کی نگاہ دور رس کا تقاضا تھا کہ وہ پوچھتے کہ یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی بات ایسی کوئی شک و شبہ کی نہیں، خدا کے ہاں سے آ جاتی ہیں، اللہ واسطے جسے ہم کہتے ہیں۔ خانقاہ کی راہبہ کے پاس اس قسم کے نذرانے آ جانا کوئی چیز بعید نہیں تھی۔ بات یہاں سے آگے چلے گی، یہ سب چیزیں میں پچھلے درس میں دہرا چکا تھا، عرض کر چکا تھا کہ ایسے وقت میں حضرت زکریا کے ہاں خود اپنی اولاد نہیں تھی۔ یہ ایک عجیب نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک بچی ان کی کفالت میں آ گئی، ان پہ بڑھاپا بھی چھا گیا تھا۔ اس بچی کے ساتھ مانوس ہونے سے دل میں اولاد کا جذبہ جو تھا وہ بیدار ہوا۔ قرآن عجیب انداز میں بات کرتا ہے، آپ غور کیجئے گا ربط کتنا ہے کہ وہاں اس بچی سے باتیں کر رہے ہیں کہ بیٹی یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئیں، کیسے ملی، اچھی ہو، پیار کرتے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں اپنے دل کے اندر بھی ایک جذبہ بیدار ہوا۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے نشو و نما دینے والے مجھے بھی بیٹا عطا کر، پاکیزہ اولاد، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس قدر ایک صحیح بشری تقاضا ہے، اور قرآن کا رب دیکھیے کہ بچے کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں، محبت جوش مار رہی ہے، جذبہ بیدار ہو رہا ہے، شدت آرزو دعا کی شکل میں لب پہ آ جاتی ہے کہ اے پروردگار مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے۔ سورہ مریم کے شروع میں یہ چیز آئی ہے۔ دعا اس لیے تھی کہ آل ابراہیم کے جو تبرکات وسطیٰ میں جو چلی آ رہی تھی چیزیں، اس کے بعد ان کا وارث کوئی نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے باقی جو عزیز رشتہ دار یا ان کے بیٹے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کا اہل نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے سپرد کروں۔ تو یہ بہت بڑا منصب ہے جو ہمارے سپرد ہے، ہدایت کا، رشد کا۔ اس کے لیے مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کر دے جو اس کا اہل ہو۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، عین اسی وقت میں کہ جب وہ ابھی اس دعا میں مصروف تھا، فی المحراب۔ یہ محراب جو ہے ہمارے ہاں تو یہ مسجد کا جو محراب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں محراب، یا ہمارے ہاں پنجابی جو مراب پہ آ جاتا متھے تے جڑا پیدا ہوندا ہے۔ محراب بنی اسرائیل کے ہاں، یہودیوں کے ہاں معبد میں ایک مقام تھا۔ محراب حرب ہے اس کا مادہ، جس کے معنی جنگ کے ہیں، خون بہانے کے ہیں۔ محراب وہ مقام جہاں یہ کچھ کیا جائے۔ ان کے معبد میں قربان گاہ ہوتی تھی، وہ قربانی دیا کرتے تھے اپنی عبادت میں۔ قربان گاہ کے اندر چونکہ یہ خون بہانا تھا اس لیے اس مقام کو محراب کہتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں شروع میں جو ہمارے ہاں مسجد بنی ہے اس میں تو محراب وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ بعد میں یہ ساری چیزیں ہم نے دوسروں سے لی، ہمارے ہاں بھی ایک محراب بنا، ایک مقام بنا جس کے اندر امام کھڑا ہوتا ہے، اور ہم نے اس کا نام محراب رکھ لیا۔ اس زمانے میں تو کسی کا ذہن نہیں ادھر گیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں اب تو واقعی لڑائی کی جگہ وہ محراب ہی ہوتا ہے۔ آپ کا محراب سچے ہی سمجھ رہے ہیں، نام رکھ لیا اسے محراب کہتے ہیں۔
وہ ابھی وہی کھڑا تھا قربان گاہ میں دعا کر رہا تھا کہ فرشتے نے اسے آن کے کہا حضرت زکریا کی چونکہ نبوت کا ذکر قرآن میں ہے، نبیوں کے معاملے میں فرشتہ کیسے آتا تھا، خدا کیسے بات کرتا تھا، میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ غیر از نبی اس حقیقت کو پا نہیں سکتا۔ بس یہ ایک مقام ہے جہاں عام انسانوں میں اور نبی میں ایک اختصاص ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نبوت کسب و ہنر سے نہیں ملتی، اپنی محنت سے نہیں ملتی، یہ خدا کی محبت ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ مختص کرتا ہے اس کے لیے، منتخب کرتا ہے کسی ایک ہستی کو، لیکن انتخاب کے یہ معنی نہیں ہے کہ آگ لینے کو جائیں پہ امبری مل جائے۔ وہ تو ایک بلند ترین شخصیت ہوتی ہے جس کو خدا انتخاب کے ذریعے سے اس عظیم ترین ذمہ داری کے لیے منتخب کرتا ہے لوگوں میں سے، لیکن نبوت بہرحال اس کی اپنی حاصل کردہ شے، کسب و ہنر سے پیدا کردہ شے نہیں ہوتی، خدا کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے نبوت کیسے ملتی ہے، کنو حقیقت کیا اس کی ہوتی ہے، فرشتہ کیسے آتا ہے، کلام کیسے اس پر اترتا ہے، غیر از نبی اس کی کیفیت اور ماہیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اس پیغام کو سمجھ سکتے ہیں، اس وحی کو سمجھ سکتے ہیں جو اسے ملتا ہے۔ جب وہ وحی دوسروں تک پہنچا دیتا ہے تو اس وقت پھر دوسرے دن تک وہ وحی پہنچتی ہے اور رسول ایک مقام کے اوپر آ جاتا ہے۔ وحی ملنے کے مقام میں تو اختصاص ہے نبوت کا، رسالت کے بعد جب وہ نبوت اپنے پیغام نبوت کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ پیغام سب کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس پیغام کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کی کس طرح سے خدا سے ملتا تھا اسے نہیں سمجھ سکتے، اور آج اس کے سمجھنے کی پھر ضرورت بھی کیا ہے۔ نبوت تو ختم ہو گئی ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس انداز سے بھی یہ ملتی تھی۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ حضرت زکریا کو فرشتے نے آن کے یہ بات کہی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، خدا تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہے۔ یحییٰ خوب نام ہے، ہمارے ہاں بھی جیونا نہ رکھ لینے نا، یہ حیات سے ہے نا، جیونا رہے نام میں یہ چیز تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی یا بڑھاپے میں ایک بچہ ملتا ہے اس کا کچھ عجیب سا وہ نام رکھتے ہیں، اللہ رکھا، اللہ دیتا۔ یہ اس میں بھی ایک خاص نفسیاتی چیز ہوتی ہے کہ خدا کی حفاظت میں رہے، اسی نہیں دیتا، اوہو یہ نو پالے۔ تو نظر آتا ہے کہ حضرت زکریا نے اس اعتبار سے ہی بچہ اتنا اللہ امی کا ملا تھا کہ نام ہی اس کا یحییٰ رکھا۔ اچھا اللہ جیونا رکھے، یہ یحییٰ کے معنی ہیں، تو جیونا اور نام رکھ دیتا۔ بڑے پیار کا نام ہے یحییٰ۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، خدا کے قانون کو اپنے عمل و کردار سے سچ کر کے دکھانے والا۔ سیدن، ایک جماعت، بڑی جماعت کا سردار۔ حصوراً، صاحب نظم و ضبط۔ نبی من الصالحین، نبی اور جس کی صلاحیتیں خود بیدار ہو چکی ہوں۔ 4 لفظوں میں کیا کیا کچھ قرآن کہہ گیا ہے صاحب، بڑی چیز۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آخرا۔ بشارت تو سن لی، لیکن بشریت کے تقاضے سے جو چیزیں اس وقت موانعات میں سے تھیں نا، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، وہ سامنے آئیں۔ انا، کیا بات ہے قرآن کی۔ کہا کہ یا اللہ یہ کون سا وقت ہے اب میرے ہاں اولاد ہونے کا، میں بوڑھا ہو چکا، بیوی میری بانجھ ہے۔ آگے بات ہے ایک، اس کے درمیان ایک ذرا سا حصہ معذوف ہے۔ عربوں کے ہاں انداز یہ ہوتا تھا، یاد رکھیے، بلاغت اسے کہتے تھے کہ درمیان میں وہ ایک حصہ معذوف کر جاتے تھے، وہ چھوڑ دیتے تھے سننے والے کے اپنے فہم و ادراک کے اوپر، کہ وہ اس ٹکڑے کو درمیان میں رکھ کے پورا کرے اور بات صاف ہوتی چلی جائے۔ کہا کہ میں بوڑھا، بیوی بانجھ،
بچے کی خوشخبری لڑکا، تو کیا یہ اسی طرح سے ملے گا جیسے یہ لڑکی مجھے مل گئی ہے، یا میرے یہاں بچہ ہوگا؟ بڑی چیز تھی یہ کہ یہ جو چیز ہے بچہ ہونے کے راستے میں یہ چیزیں حائل ہیں، خوشخبری بھی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ جیسے یہ ایک بچی مجھے ملی، ایک اسی طرح سے مجھے بچہ ملے۔ کالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہا نہیں، جس طرح خدا کی مشیت کے مطابق بچہ ہوا کرتا ہے ویسے ہوگا۔ اور ہمارے ہاں تو چونکہ جب تک کسی چیز کو چیزتا نہ بنایا جائے اس میں کچھ لطف پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ان تمام چیزوں کے اندر پھر ہم چیز کو بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت زکریا بوڑھے ہیں، بڑھاپا اولاد کے لیے مانع نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی چیز تھی، بیوی عقیم ہے، بانجھ ہے۔ دیکھیے قرآن کریم یہ جو ہے نا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ہمارے ہاں تو یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب وہ اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، تم کیوں اس کی پرواہ کرتے؟ یعنی اس میں یہ جو طریق ہے نا ایک بچے کے پیدا ہونے کا، اور اس میں استثناء ہو جائے گی، ہم اپنی مشیت سے یہ ہم جسے چاہتے ہیں ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ صاحب میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، ایسے دے دینے کے متعلق قرآن نے جس انداز میں، خدا نے جس انداز میں نفی کی تھی وہ تو بڑی عظیم بات تھی۔ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے بدیع السماوات والارض ہے، ہم نے اس کائنات کو ہم وجود میں لائے ہیں، بالکل عدم سے نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں ہم لائے ہیں، یہ ٹھیک ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد تم کہتے ہو کہ ہمارے ہاں ایک بیٹا بھی ہے، تو اس کے بعد جواب دیا تھا کہ میری تو بیوی نہیں ہے، تو جب بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہوگا؟ یعنی کائنات کو تو عدم سے وہ وجود میں لے آتا ہے، دوسرے وہاں تو کوئی قاعدہ قانون مقرر نہیں ہے، لیکن جب کائنات وجود میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہر چیز کے لیے ایک قانون مقرر ہے، حتیٰ کہ اولاد کی پیدائش کے لیے بھی یہ قانون مقرر ہے کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے بیٹا ہونا ہے۔ نبی خدا نے یہ کی عجیب حسین انداز میں بات وہ کی ہے قرآن نے صاحب کہ بدیع السماوات والارض وہ ہے بے شک، لیکن جہاں تک اس کے ہاں بیٹے پیدا ہونے کا تعلق ہے اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ جو اتنی عظیم کائنات کو بغیر کسی پہلے مٹیریل کے وجود میں لا سکتا ہے، بغیر بیوی کے بغیر عورت کے بچہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، اب ہم نے اپنے اوپر یہ قوانین کے حدود وارد کر رکھے ہیں، اس سے اب استثناء نہیں ہوگی، اگر بیوی نہیں ہے تو بچہ نہیں۔ تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ کنورسلی اگر عورت کے خامن نہیں ہے تو بچہ نہیں۔ بڑا انداز تھا قرآن کا۔ یہاں بھی یہ چیز جو کہی تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، تم بوڑھے ہو وہ بانجھ ہے، اس کے باوجود ہم یہ کر دیں گے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اصل میں مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھنے کا جو انداز ہے نا تصریف آیات کا، کہ ایک بات کو جہاں جہاں قرآن کہتا ہے ان کو سامنے لائیے تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ یہ خود بوڑھے ہیں، طبی نقطۂ نگاہ سے بڑھاپا معنی نہیں ہوتا اولاد کا۔ مرد کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کے جراثیم آخری عمر تک بھی رہتے ہیں اگر صحت اچھی رہے تو۔ عورت میں ایک ڈیفیکٹ تھا، بیوی میں ان کے بانجھ تھی۔ سورہ انبیاء میں 21/90 21/90 سنیے قرآن کیا کہتا ہے عزیزان من۔ وہاں جو ذکر آیا ہے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا، وہاں یہ کہا ہے کہ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی بیوی کا وہ نقص دور کر کے اس کے لیے اس قابل بنا دیا کہ بچہ پیدا کر سکے۔ یہ عربی دان احباب ذرا اصلحنا لہو کا جو ہے لہو اس کو دیکھیں گے، داد دیں گے، کیا کہا گیا بتا۔ اصلحنا اس کی بیوی کو ہم نے اصلح تندرست کر دیا، لہو اس کے لیے، مرد کے لیے، اس میں ڈیفیکٹ کوئی نہیں تھا۔ اصلحنا لہو، کس انداز سے بات کہتا ہے قرآن عزیزان من۔ اصلحنا لہو زوجہ،
اس کے لیے اس کی بیوی کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اولاد پیدا کر سکے. یہ ہے کذالک یفعل اللہ ما یشاء عزیزان من. قال رب اجعل لی آیہ، کہا کہ اس کے لیے کوئی خاص حکم ہو تو فرما دیجئے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان. یہودیوں میں روزہ رکھا جاتا تھا تو اس میں کھانے پینے کے علاوہ بات کرنے کی بھی ممانعت ہوتی تھی. نفسیاتی طور پر اس سے یہ کہا گیا کہ ایک چیز اپنے سامنے رکھو، 3 دن کے لیے روزہ رکھو یا اس شکرانے میں روزہ رکھو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور قانون خداوندی کو بڑی کثرت سے اپنے سامنے رکھو. باقی جتنے کام کاج تم یہ کرتے ہو، جن میں مصروف رہتے ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں اور قرآن کی روح سے کسی فرائض مفوضہ کی سرانجام دہی میں پوری قوت سے، شدت عمل سے سرگرداں رہنا، مصروف رہنا. تسبیح کہتے ہیں گھوڑے کا جو پورے 4 پاؤں سے دوڑنا ہوتا ہے اسے تسبیح کہتے ہیں. تیراک کا ہاتھ پھیلا کے تیراکی جو ہوتی ہے اسے تسبیح کہتے ہیں. پرندوں کا اس تیزی سے اڑنا جو ہے وہ ان کی تسبیح ہوتی ہے. تو یہ کہا کہ باقی جس طرح سے تم کام کاج اپنے کرتے ہو اس میں تم مصروف رہو صبح شام اپنے فرائض کے اندر. بھائی اتنی سی چیز ہی ہے ذرا کہ نفسیاتی طور پہ اس چیز کو ذہن میں رکھو. کتنی سی بات ہے جو قرآن نے کہی، لیکن میں نے کہا کہ اس میں کوئی چیز خلاف فطرت، خلاف عادت، کوئی چیز سپرا نیچرل نہیں ہے. اصلحنا لہو زوجہ، بات بالکل صاف کر دی. علاج ہوا، بیوی کا نقص دور ہو گیا، یہ تو تھے اس قابل کی اولاد پیدا کرتے، بچہ پیدا ہو گیا. ضمن بات یہ درمیان میں آ گئی، لیکن اصل میں تو واقعہ چلا آ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا. میں نے گزارش کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بڑی عظمت قرآن نے بتائی ہے. اتنی عظمت 21/92، 21/92. پیچھے سے تمام انبیاء کرام کا قصہ چلا آ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اور حضرت یحییٰ تک چلا آ رہا. اور اس کے بعد ہے حضرت مریم علیہ السلام کا نام، ان کا ذکر. اور اس کے بعد ہے اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، قرآن کی روح سے کوئی عورت نبی نہیں تھی. انبیاء کرام کے ذکر کے بعد آخر میں حضرت مریم کا ذکر ہے اور کہا کہ یہ تمہاری امت گروہ ایک گروہ واحد تھا. یاد رکھو، یہ تمام افراد ایک سلک کے گوہر کے میں منسلک تھے، ایک امت کے افراد تھے، ایک گروہ کے افراد تھے، اور ہم ان کے رب تھے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ان کی عظمت اتنی ہے کہ انبیاء کرام کے گروہ میں شامل کیا ہے نبی نہ ہونے کے باوجود. ان کی امت میں سے قرآن نے گنا دیا، اس گروہ میں سے قرآن نے اس کو گنا دیا ہے. صاحب کیا بات تھی. پچھلی دفعہ آپ درس میں تھے، آپ کو معلوم ہوگا میں نے جو تفصیل سے عرض کیا تھا. ناوارد احباب شاد ہوں تو چند لفظوں میں پھر عرض کر دوں. خانقاہیت کی زندگی، رہبانیت کی زندگی، ہیکل کے اندر ایک تو پجاری، لیکن دوسرے یہ راہب، ترک دنیا کرنے والے، تجرد کی زندگی بسر کرنے والے. پھر راہبہ جن کو ننز کہتے ہیں ہمارے، شادی نہیں ہو سکتی ساری عمر. خانقاہیت کی زندگی کو خود قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ ہم نے کہیں یہ فرض نہیں کیا تھا ان کے اوپر. انہوں نے خود اپنے ذہن سے ایک طریق وضع کیا، انسانوں کا خود ساختہ طریق ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ پھر اس کو نبھا بھی نہ سکے. یہ کہ دنیا کو ترک کر کے کسی گوشے میں چلے جانا، فرار ہے کشمکش حیات سے. سینگ نو ٹو لائف ہے یہ. قرآن سینگ یس ٹو لائف کہتا ہے، مقابلہ کرتا ہے دنیا کے تمام کشاکش حیات کا. اس لیے خانقاہیت کی زندگی
یکسر انسانیت کو قبرستان میں تبدیل کر دینے والی چیز ہے. بہت بڑی بغاوت کی ہے قرآن نے اس کے خلاف. یہودیوں کے ہاں اس دور میں جب یہ ذکر آ رہا ہے حضرت مریم کا، ان کے ہیکل کے اندر بھی انہوں نے راہبہ اپنے ہیکل میں رانی شروع کر دی. پہلے تو جیسا میں نے عرض کیا تھا، راہبہ کے لیے بالغ ہونے تک وہ وہاں ان کو رکھتے تھے، پھر وہ باہر چلی جاتی تھی. اس کے بعد انہوں نے پھر اس قانون کے اندر تبدیلی کی. اب دیکھیے خود قانون کیسے بدل رہے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ اس کے جذبات کے محرکات کیا تھے اس قانون کے بدلنے کے، کہ نہیں راہبہ عورت جو ہے مندروں کی دیوداسیوں کی طرح یہیں رہیں گی، یا تو وہ ساری عمر تجرد کی زندگی بسر کریں گی، نکاح نہیں کر سکیں گی، اور یا وہ صرف ہیکل کے پجاریوں میں سے کسی کے پاس رہیں گی. دیکھتے ہیں آپ قانون کے کس طرح بدلتا ہے، خود ساختہ قوانین. یہ تھا وہ مقام جس مقام پہ حضرت مریم یہاں آئی. اس مقام میں کیفیت کیا تھی، بڑے عجیب انداز سے قرآن بتایا جاتا ہے. اگلی دو آیتوں کے بعد آیت 45 سامنے لائیے اسی سورت کی 43. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. کیا بات ہے صاحب، جوان ہو گئی ہے، بچی تھی تو حضرت زکریا کی کفالت میں، ہیکل کے پجاریوں میں کوئی کسی قسم کا نہ جھگڑا ہے نہ لڑائی ہے، کچھ نہیں. جوان ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ اب آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے کہ یہ کس کے پاس جائے گی. اس یختصمون نے کس قدر بات واضح کی ہے صاحب. ہیکل میں اس لڑکی کے اوپر آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور معاملہ یوں طے نہیں ہو رہا تو قرہ اندازی سے طے کرنے لگے، لاٹری ڈال رہے ہیں اس لڑکی کی کہ کس کے پاس چلی جائے گی. حضرت مریم یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ان کی ہوسناکیوں کی آلودگی کو بھانپ رہی تھی، اپنی مجبوری کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے ذہن میں تو سمجھی ہوئی تھی نا کہ یہ شریعت ہے، یہ پابندی جو آج کی ہے میں نے اپنے اوپر، یہ تو یہی رہنا ہے. دوسری طرف وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے اس ہیکل کے اندر. یہودیوں کی گرفت جو تھی اس زمانے کی، پیشوائیت کی، تھیوکریسی تھی، رومنز کی حکومت تھی، لیکن رومنز کے پاس ان کو صرف موت کی سزا کی تصویب کے لیے جانا پڑتا تھا، کنفرم کرانے کے لیے. اس سے کم درجے کی ہر سزا یہ خود دے سکتے تھے. یہ ہیکل کے پجاری، سارا معاشرہ جو تھا بنی اسرائیل کا، ان کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ معاشرتی گرفت بھی کتنی بڑی ہوگی قانون کے علاوہ. آپ کے ہاں بھی جس زمانے میں اقتدار تھا ان لوگوں کا جو شریعت کے اجارہ دار تھے، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کس کس قسم کی سختیاں اور صورتیں کی ہوئی ہیں. جس سے ذرا اختلاف ہوا کھال کھنچوا دی، دار پہ لٹکوا دیا، زندہ جلا دیا، مردوں کو نکلوا کے ان کی ہڈیاں پیستے تھے. آپ کے ہاں کے ارباب شریعت، آپ کے ہاں کے اور کسی دوسرے ہاں کے کا تصور ہی نہیں ہے. عزیزان من، جہاں بھی پریس کرافٹ آئے گی یہ ساری نامتیں اس کے ساتھ آئیں گی. اور جب حکومت اتنا اقتدار دے دے کسی پیشوائیت کو کہ آپ جو جی چاہے قانون نافذ کر دیں، تو اس کی گرفت آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ یہودیت کی گرفت، یہ ان پیشوائیت کی اقتدار، وہ معاشرہ، اپنا گھرانہ اتنا مذہبی کہ خود ماں لا کے ہیکل کے سپرد کر گئی ہے اس بچی کو نظر میں دے کے. اس گھرانے کی، اس معاشرے کی، اس ماحول کی، اس مذہبی پیشوائیت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک مظلوم و معصوم بچی، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ چیز میں کہتا ہوں کہ اتنی سی بات بھی جو ہے کہ ایک لڑکی کے متعلق قرہ اندازیوں سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ کس کے پاس چلی جائے گی،
اس سے زیادہ ذلت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ حیوانوں کو تو بیچا جا سکتا ہے اس طرح سے، انسانوں کو اس طرح سے سپرد کیا جائے، لیکن معاف رکھیے ہم کس طرح سے اپنی بچیوں کو دوسروں کے سپرد کرتے ہیں؟ کیا ان میں ان کی کوئی سہ بھی ہوتی ہے؟ ان کی کوئی رضامندی بھی ہوتی ہے؟ اتنا ہی نہیں، بیشتر ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں ہمیں علم ہوتا ہے کہ لڑکی رضامند نہیں ہے، باندھ کے بھیج دیتے ہیں۔ اس قرآن کے پڑھنے والے کہ جس نے یہ کہا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ حلال نہیں ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر کوئی اس کا مالک بن جائے، حلال نہیں۔ 4/19 عزیزان من، کیا بات قرآن یحل لکم کیا گیا ہے، حرام ہے یہ۔ آپ سمجھتے یہ ہیں کہ 4 کلمے ہم نے پڑھا دیے اور اقرار نامے پہ وہ نکاح نامے کے دستخط کرا دیے، نکاح جائز ہو گیا صاحب، شریعت کے تقاضے پورے ہو گئے۔ یا لا یحل لکم، عزیزان من، مرد اور عورت قرآن کی روح سے انسان ہیں، یکساں مدارج کے حامل۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کی رضامندی کے خلاف کسی کی زندگی کا مستقبل دوسرے کے حوالے کر دینا انتہا بدترین قسم کی غلامی ہے عزیزان من۔ ٹھیک ہے، ماں باپ بچوں کے مستقبل کو دیکھ سکتا ہے، ان کی مصلحت کو سوچ سکتا ہے، ان کو سمجھا سکتا ہے، انہیں مشورہ دے سکتا ہے، ان کی مرضی کے خلاف خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو وہاں تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بندھی ہوئی خانقاہیت کی زنجیروں میں بچی گھر جا نہیں سکتی کہ انہوں نے تو خود اس کو وقف کیا تھا ہیکل کے لیے، معاشرے میں جا نہیں سکتی، کسی ایک نن کو یہاں سے کہیے نا وہاں سے نکل کے اور باہر آ کے پھر معاشرے میں رہے۔ اس میں تو نفسیاتی اثر اتنا زیادہ غالب ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے۔ ایک فلم آئی تھی یہاں، میں نے دیکھا اس فلم کو، اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ خاص طور پہ ایک مصلحت کے ماتحت بنائی گئی تھی۔ ایک نن بھاگی تھی گرجے سے، اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی دماغی کیفیت کیا ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر اس کو پھر حیران اور پریشان اور ششدر سرگرداں دکھایا گیا ہے، کہیں اس کو چین نہیں پڑتی تھی۔ اور پھر وہ ان کے عقیدے کے مطابق آئی تو حضرت مریم کا مجسمہ جو تھا اس ہیکل کے اندر، اس میں زندگی پیدا ہوئی، اس نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، وہ اس نے توبہ کی اور پھر وہاں آئی، پھر کہیں سکون ملا۔ اس قسم کے نفسیاتی گھیراؤ بھی تو پیدا کیے جاتے ہیں، یہ آج کی اصطلاح ہے۔ یہ بچی ہے اور وہاں یہ چیز جو ہے پیدا ہوتی ہے کہ یہ سب زنجیریں غلط اور باطل ہیں۔ ان کو توڑنے کے لیے عزیزان من بڑی ہمت کی ضرورت ہے، شاید اس کا ہم اندازہ نہ لگا سکیں، لیکن ذرا سوچیے اندازہ لگانے کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں نکاح شادی مرنے جینے کے معاملے میں کتنی رسوم ایسی ہیں کہ جب بھی کسی کے ہاں ہم جاتے ہیں وہ رسم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم سارا وقت بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب کیا فضول چیزیں ہیں، اب دیکھیے نا کتنا خرچ ہو رہا ہے، صرفہ ہو رہا ہے، یہ غریب قوم اس کو افورڈ کر سکتی ہے کسی طرح سے، اور یہ دیکھیے وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے، خام خواہ بیہودہ بندے ہوئے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اپنے ہاں جب ہوتا ہے تو وہی کچھ کرتے ہیں۔ پھر صاحب یہ تو سارا کچھ جی کی دسیے نہیں مجبوریاں ہے گی نہیں، آدمی کچھ کر سکتا ہے، بندہ ہوا ہے مجبوریاں صاحب۔ موت کی رسمیں ہمارے ہاں کے ساتھ ہر شخص تنقید کرتا ہے، جب اپنا مردہ اٹھاتا ہے وہی کچھ کرتا ہے۔ اور صاحب کیا ہو گیا تم؟ او جی اسی تے ماننے ہیں، ہوتا نہیں نا مانن دیا نہیں آ گیا، او چل الا بلا برسک ملا وہ رکھی ہوئی ہے نا عورت بندہ ایک قصاب، وہ چیز ان کے سے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، میں بتا یہ رہا تھا چھوٹی چھوٹی رسمیں جن کے عواقب میں ہمیں کوئی تکلیف اور اذیت نہیں برداشت کرنی پڑ رہی، ہر شخص اسے محسوس کر رہا ہے، پیر کرنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ ہم آزاد، کوئی پھانسی پہ نہیں چڑھ جانا ہم نے،
نکو نہیں بن جانا ہم نے معاشرے میں، محض اندر ہی ایک اپنی کمزوری ہے جو ابھرنے نہیں دیتی. اس بیک گراؤنڈ میں مریم کو رکھیے، اس نن کو اس ہیکل میں، اور اس کے اندر سے صحیح فطرت کی آواز پکار رہی ہے کہ غلط ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ عزم کہ میں پہل کروں گی اس کے لیے اور توڑ کے بتاؤں گی. اتنی بڑی انقلاب آفرین اور دنیا کے اندر عزیزان ایمان کم دیکھنے میں آئے گی. یہ ہے جو قرآن اس کی عظمت بیان کر رہا ہے. شاباش و مان دیے جائیے. توڑی اس نے یہ زنجیریں، اللہ رغم نکل گئی یہاں سے، اور اس کے بعد اپنے چوائس سے ایک غریب بھڑئی کے ساتھ جا کے شادی کر لی. معاشرہ نے وہ کچھ کیا، اس نے کہا کرتے رہو، میں تمہارا ملک چھوڑ دوں گی، وطن چھوڑ دوں گی، کام چھوڑ دوں گی، گھر بار چھوڑ دوں گی، تمہاری غلط شریعت کی پابندیوں کو اپنے اوپر وارد نہیں کروں گی. یہ ہے عزیزان من وہ مریم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاکِ وطہرکِ. میں نے کہا نا مقام وہ ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ مجھے جھپٹنے کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، کرے پڑ رہے ہیں، لاٹری سے میرا فیصلہ ہو رہا ہے. کس قدر عظیم جذبات نہیں ابھرے ہوں گے اندر سے انقلاب کے. عین اس مقام پہ قرآن کہتا ہے یہاں ہے کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا، مریم کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں، قرآن کی شہادت ہے کہ نبی نہیں تھی. ملائکہ نے کہا، یہ کیا کوئی خاص استثناء ہے، ایکسپشن کی گئی اس کے لیے؟ نہیں عزیزان من. 41/30 41/30 ملائکہ کا نزول. میں یہ پہلے بتا چکا ہوں ملائکہ کیا ہے، پھر بھی بتاتا چلا جاؤں گا. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی خصوصیت کسی خاص فرد کی نہیں تھی نبی کے علاوہ. نبی کے ملائکہ کا ذکر جو میں نے کہا ہے نا کہ وہ بات کوئی اور ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. غیر از نبی کے متعلق جب ملائکہ کا نزول ہوگا، یہ بات نہیں ہے کہ اس کو ہم کسی خاص ولی اللہ یا خاص نبیوں کی صف میں لے جائیں گے. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہمارا نشو و نما دینے والا اللہ ہے، اور پھر جم کر کھڑے ہو گئے اس کے اوپر. تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. یہ تو نہ انبیاء ہیں، نہ ہی کوئی خاص طور پہ منتخب شدہ حضرت مریم کا ذکر ہے. یہ تو ہر اس شخص کا ذکر ہے کہ جو کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پہ جم پہ کھڑا ہو جائے. ضمن یہ عرض کر دوں کہ یہ میرا رب اللہ ہے کہنے کو ہم کہیں گے سب، یہ کون سی ایسی بات ہے کہ پھر اس کے اوپر اس کے قامت سے کھڑا ہو جائے ساری عمر ہم کہتے رہیں گے؟ یہ کہتے رہنے کی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا جہاد عظیم ہے کہ ربوبیت، نشو و نما کے سامان، یہ ذرائع کسی انسان کی ملکیت میں نہیں ہو سکتے. خدا کی ملکیت ہے، انسان ان کا امین ہو سکتا ہے. اس عظیم پروگرام کے اوپر جم کے کھڑا ہو جانے والا، اس پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ ملائکہ کہتے ہیں اس سے مت خوف کھاؤ. دیکھا یہ ایسی چیز ہے ربنا اللہ کہنا، کتنے خوف کے سامان ہے. اس لیے کہ دنیا میں تو ہر صاحب اقتدار کہے گا فرعون کی طرح کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا ان داتا ہوں. ہر صاحب اختیار ان داتا منواتا ہے اپنے آپ. اور جو ہی آپ نے کسی کو ان داتا آپ کو معلوم ہے نا ہندی کے اندر راجے کو کہتے ہی ان داتا تھے. تو جو ہی کسی نے اپنے آپ کو ان داتا منوایا، بس آپ کی ساری انسانیت کی خصوصیات اس کے سامنے ڈھیر ہو کے رہ گئی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو یہ نہ کہے کہ تمہارے ہاتھ میں میرا رزق ہے. اللہ تخافوا، ملائکہ اس سے آگے پھر کہتے ہیں مت خوف کھاؤ
لا تحزنوا، ڈرو بھی نہیں باہر کے خطرے سے، اندر بھی کوئی افسوسگی دل کے اندر تمہارے نہ آئے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، بشارت لو ہم سے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے رفیق ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی، آنے والی دنیا کی زندگی میں بھی. ملائکہ آ کر کہتے ہیں ہر اس شخص سے کہ جو کہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر جم کر کھڑا ہو جائے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضرت مریم کو اگر ملائکہ نے آ کے خوشخبری دی ہے تو اس سے ان کا نبی ہو جانا، یہ ان پہ وحی کا نازل ہو جانا یہ ثابت نہیں ہوتا. جیسے کہا جاتا ہے کہ صاحب انبیاء کے ساتھ ہی وحی مخصوص نہیں ہے، دیکھیے حضرت مریم کی طرف بھی تو آئے تھے ملائکہ، اس لیے ہم پہ بھی آتے ہیں. یہ بے خبر سے مقام محمد عربیس، کہنے والے کو پتہ ہی نہیں مقام نبوت کیا ہوتی ہے. ملائکہ کا نزول یہ ہوتا کیا ہے؟ باتیں بڑی لمبی ہیں عزیزان من، وقت ہوتا ہے تھوڑا، میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے. کیا کرتے ہیں ملائکہ؟ ان کے نزول سے یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سنیے. 8/10 and 12، 8/10 بھی اور 12 بھی، وہ بدر کے میدان میں جو فرشتے آتے ہیں. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، ملائکہ سے کہا کہ جاؤ، حق و باطل کا بڑا عظیم معرکہ ہے اس وقت. وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے اللہ، یہ چند نفوس دنیا میں تیرے نام کو ثبت کرنے کے لیے ساری بازیاں ہار کے اس میدان میں آتے ہیں، اگر یہ جماعت آج یہاں مٹ گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آخری نبی تھے نا. اس وقت کہا جاتا ہے ملائکہ سے جاؤ فثبتوا، ان کے پاؤں جما دو وہاں جا کر میدان میں. کس طرح سے پاؤں جما دو؟ کیا کر دو؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دو، بس پاؤں جم جائیں گے. ملائکہ کا نزول اس طرح سے ہوتا ہے انسان میں، ایک نفسیاتی کیفیت بدل جاتی ہے انسان کی. وہ بدلتی ہے اس طرح سے ہی کہ انسان کو یقین کامل اس چیز کے لیے ہو کہ حق کے لیے کھڑا ہوا ہوں، دنیا میں کوئی قوت مجھے ڈرا نہیں سکتی، جم کے کھڑا ہوا ہوں. کامیاب و کامران جاؤں گا تو پھر بھی میں غالب رہوں گا، اگر یہاں مغلوب ہو کے جان دے دوں گا حیات جاوید حاصل ہو جائے گی. جسے یہ ایمان حاصل ہو جائے اس سے بڑا اطمینان کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ جسے اطمینان یہ حاصل ہو جائے اس سے بڑا مستقل مزاج اور استقامت پذیر اور کون ہو سکتا ہے؟ ملائکہ یہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ قرآن کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق استقامت اپنے اندر پیدا کیجئے، ملائکہ خود نازل ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا کیسے کرتے ہیں. کرتے صرف یہ ہے کہ آپ کے دل کو اطمینان دے دیتے ہیں. حضرت مریم کے اندر جو اضطراب انگیز کیفیتیں پیدا ہو رہی تھی، بڑی عظیم کشمکش عزیزان من ہوگی. ماحول میں اس قسم کی گرد آلود نگاہیں، خانقاہیت کی پابندیاں، معاشرے کا خوف، اپنے گھر والوں کی تانے، اس طرح سے یہاں سے نکل کے جاؤں. دوسری طرف یہ یقین کہ غلط ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اس اضطرابی کیفیت میں ایک نفسیاتی سکون حاصل ہوتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ غلط ہے اور مجھے توڑنا چاہیے، یہ حق ہے، مجھے کرنا چاہیے ایسا. یہ ہے وہ مقام جہاں کہا ہے ملائکہ نے آ کے اس کے دل میں یہ کہہ دیا، وہی جو میں نے ابھی آیت نازل کی کہ گھبراؤ نہیں. ایک سکون پیدا ہوا، ایک اطمینان پیدا ہوا، اور اس بنا پہ قرآن کہتا ہے کہ خدا نے منتخب کیا طہرہ کے معنی ہوتا ہے کسی خطرے آلودگی سے دور لے جانا. وہ چونکہ آلودگی سے دور رہتا ہے اس بنا پہ اس کو پاکیزگی کہا جاتا ہے. طہرہ کی عجیب بات ہے.
کہ یہ جو ماحول ہے جس میں تجھے ہر وقت یہ چیز ڈرا رہی ہے کہ خباثت آلود ماحول ہے، اس سے خدا تجھے دور لے جائے گا، وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اتنا بڑا انقلابی قدم جو تم اٹھاؤ گی تو تمہیں اپنے دور کی عورتوں میں ممتاز کر دے گا خدا۔ کیا کر؟ اب فیصلہ کن مرحلہ آ رہا ہے مریم کے لیے، یا مریم اقنتی لربک۔ کیا لفظ ہے قرآن کے عزیزان من، وجد آ جاتا ہے، الفاظ کا انتخاب خدا انتخاب کرنے والا ہو، زبان ہو عربوں کی، کیا بات نہیں پیدا ہو جاتی۔ ترجمہ تو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ یا مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جائے، فرما برداری کی بات نہیں ہے۔ بیسیوں سینکڑوں الفاظ قرآن میں اس کے لیے آ سکتے ہیں، یعنی عربی زبان میں بھی کسی حکم کی اطاعت کے لیے، سر جھکانے کے لیے۔ حکمتی کیا ہے؟ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا ان کے ہاں سقائے کنید کہتے تھے اس مشکیزے کو جس میں پانی بھرا ہو۔ عربوں کے ہاں دیکھ لیجئے پانی کی کتنی کمی تھی، صحرا کا سفر ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ ان کے ہاں آب گوہر سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایسا مشکیزہ جس کے اندر پانی بھر دیا جائے تو اس طرح سے وہ بندھا ہوا سلا ہوا ہو کہ ایک قطرہ پانی کسی غیر جگہ نہ ٹپکے، اور جہاں ضرورت ہو بڑی سہولت سے پانی وہاں اڑائے۔ اس کو وہ کہتے تھے سقائے کنید۔ مریم کی صلاحیت نسائیت جو ہے، اس انداز میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے انہیں محفوظ رکھ، اقنتی لربک، اور پھر انہیں خدا کے قانون کے مطابق استعمال ملا۔ آہا آہا، ٹھیک ہے یہاں تو محسوس کر رہی ہے کہ خلاف منشاء خداوندی ان صلاحیتوں کے استعمال کے لیے جو مجبور کی جاؤ گی۔ اس قدر رمز و ایما سے بات کرتا ہے قرآن عزیزان من۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گھر میں اپنی بچیوں، بیٹیوں، بہنوں کے سامنے بھی دھڑلے سے یہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ ایمائیت ہے نا، اقنتی لربک۔ پھر یہاں تجرد کی زندگی ہے، دنیا سے کٹ آف ہو گئی ہو، بالکل علیحدگی کی، خانقاہیت کی۔ اگلے لفظ وسجدی، جھک جا اس قانون کے سامنے جو تیرے دل میں آ رہا ہے کہ صحیح ہے خدا کا فیصلہ یہ۔ مت ڈر، ورکعی مع الراکعین۔ عام تو یہ ہے کہ رکوع سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ عزیزان من آپ سوچئے تو صحیح، تو یہ باتیں یہاں ہوں گی۔ یہ رکع کے معنی بھی ہوتا ہے کسی قانون کے سامنے جھک جانا۔ وہ تکمیل جب اس کی ہوتی ہے تو سجدہ ہوتا ہے، اور جب اس کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو رکوع ہوتا ہے، آدھا سجدہ ہوتا ہے نا۔ ابھی مکی زندگی رکوع کی زندگی تھی، مدنی زندگی سجدے کی زندگی تھی۔ ورکعی مع الراکعین، خانقاہیت کے رہنے والے، رہبانیت کی تجرد کی ترک دنیا کی زندگی بسر کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے قانون کے سامنے جھکے ہوئے۔ کہتا یہ نہیں، ورکعی مع الراکعین۔ دین انفرادی چیز نہیں ہے کہ اپنے اپنے طور پہ جھک جاؤ، یہ اجتماعی شے ہے، تمام جھکنے والوں کے ساتھ مل کے جھکو، جاؤ معاشرے کی زندگی بسر کرو، ان میں کہ ایک بن کے رہو۔ خانقاہیت کی تجرد کی زندگی سب سے کٹ کے الگ بیٹھ کے سمجھ لینا اپنے ذہن میں کہ خدا کے مقرب بنتے چلے جا رہے ہیں، بعد میں نہ رسیدی خدا سے میں جوئی، انسانوں سے کٹ کے، اور تو کہتا خدا کا مقرب ہو جاؤں گا، کیا بھول ہے تمہاری۔ ورکعی مع الراکعین، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کونوا مع الصادقین،